خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے کام کو اسی طرح فرما برداری سے مکمل کیا جس طرح مصلوبیت سے پہلے اپنے کام مکمل کیے۔ اب اس سے پیشتر کہ یسوع صلیب پر اپنی جان دے، ابھی اسے ایک اور کام کرنا باقی ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام خود کو باپ کے سپرد کرنا ہے۔ جب یسوع نے چھٹا کلمہ ادا کیا اور کہا کہ تمام ہوا، تو اس کے بعد ساتواں کلمہ دعا کی صورت میں ادا کیا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کلمے سے یسوع کا یقین اور اختیار ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح جب خود کو موت کے حوالے کر رہے تھے تو اس بات کی یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس دنیا کا سردار آ رہا ہے پر اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں، اب دنیا سے رخصت ہو کے باپ کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ جبکہ یسوع کو جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی۔ یاد کریں جب غریب لازر مر گیا تو فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں، پر یسوع خود کو خدا کے سپرد کرتا ہے۔ مقدس متی کہتا ہے کہ یسوع پھر زور سے چلایا اور اپنی جان دے دی، اور دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، زمین لرز گئی، چٹانیں تڑک گئیں، قبریں کھل گئیں، مقدس لوگ زندہ ہو گئے اور بہت لوگوں کو دکھائی دیے، جو کہ یسوع کی الوہیت کا اظہار تھا۔ یسوع کا چلانا یسوع کی فتح کا نعرہ تھا جو اس نے موت پر پائی تھی۔ یسوع کے زور سے چلانے کی وجہ سے ابلیسی حکومتوں میں ہلچل مچ گئی اور یسوع نے موت میں سے ہو کر موت کو شکست دی، جس سے ہمیں تحفظ کی ضمانت کا احساس ملتا ہے۔ یسوع کا یہ کہنا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں ہمارے لیے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اگر انسان کو اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے تو وہ خوشی کے ساتھ موت کو قبول کر لے گا۔ جس طرح مقدس پولس فرماتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کو خیر آباد کہہ کر مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ مقدس پولس کی طرح یہ ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ اپنی روح کو خود سے یسوع کے حوالے کرتے ہیں یا پھر غریب لازر کی طرح آپ کی روح کو فرشتے آ کر لے جائیں گے؟ یا پھر ابلیس آپ کا دعوے دار ہوگا کہ یہ میرا ہے کیونکہ اس نے تمام اور شیطانی کاموں کو ترجیح دی؟ یہ کیسا منظر ہوگا! کیا آپ اپنی روح کی منزل سے واقف ہیں؟ کلام کہتا ہے کہ کاش میں راست بازوں کی موت مروں اور میرا انجام بھی انہی کی مانند ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں، وہ کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ وہ ضمانت ہے جو یسوع مسیح کے صلیب پر ان آخری الفاظ میں پائی جاتی۔ جب آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری روح میرے یسوع کے سپرد ہے؟ کیا آپ ایسی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مقدس لوکا یسوع مسیح کے 7ویں کلمے کے الفاظ میں زبور کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں باپ کا اضافہ بیان کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر یہودی ماں پر لازم تھا کہ وہ اپنے بچے کو سکھائے، اور وہ شام ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ یہ دعا مسیح کو بھی سکھائی گئی، جیسے صلیب پر یسوع نے کہا اے باپ کے اضافے کے ساتھ کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جو خدا پر اعتماد کا اظہار ہے کہ جب ہم خدا کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ دگنی کر کے ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ یہ کلمہ جس دعا کو پیش کر رہا ہے اور جو اعتماد دے رہا ہے، وہ اعتماد مقدس اسطفنس کو ملا، سمرنا کے بشپ پولی کاپ کو ملا،
برنارڈ ہس کو ملا، مارٹن لوتھر کو ملا، اور انہوں نے بھی اپنے آخری لمحات میں یہی دعا کی۔ ساتواں کلمہ یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ کلمہ یسوع مسیح کے صلیبی واس کی تکمیل ہے، یسوع مسیح کے موت پر اختیار کا ثبوت ہے، وفاداری کا اولین نمونہ ہے، کامل یقین کی مکمل تصویر ہے، شریعت خداوندی کی تکمیل ہے۔ یوں ساتواں کلمہ آج بھی یہ درس دیتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور وفاداری یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ یسوع کے ہیں، اور خود کو یسوع کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ہمیں ابدی زندگی دے۔ کیا آج آپ یسوع کی طرح یہ دعا کر کے خدا سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دگنی برکت پانا چاہتے ہیں؟ تو پھر یسوع جس حقیقت سے ہمیں اس کلمے کی بدولت روشناس کرا رہا ہے کہ ہم خدا پر اعتماد رکھیں اور اپنی زندگی پائیں، تو آئیں آج ہم بھی پولس کی طرح کہیں کہ زندگی تو میرے لیے مسیح ہے اور موت نفع۔ آمین۔